استعمال نہ کریں. میرے پاس ابھی سیٹرڈے کو جب میں یہاں سے گیا تو میرے پاس 2 مختلف کیسز میرے ہاسپٹل میں آئے اور حیران کن میں ایک کیس آپ سے شیئر کرنا چاہوں. پاکستان کی ذہین ترین عورت کا کیس میرے پاس آیا, ذہین ترین, جس نے لام سے, ظاہر نام نہیں بتا سکتا, جس نے لام سے MBA کیا, جس نے IBA سے بھی پڑھا اور جو تھرو آؤٹ 85% اور 90% لاتی رہی. ایج جو ہے 30 سے ابو ہے اور امریکہ سے فل برائٹ اسکالرشپ انہیں ملی, PhD کے لیے گئی اور بہت ساری چیزیں. مطلب آپ سمجھ لیں تھرو آؤٹ جو ہے نا ان کو بیرون ملک سے بلایا جاتا رہا کہ بھائی آپ آن کے لیکچر ڈیلیور کریں, لیکن میڈیا کی وجہ سے وہ خاتون اس وقت اپنے ماں باپ کو مار رہی ہے. وہ ایک کمرے میں بند ہے گزشتہ 2 سال سے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے اور چیزوں کو توڑنا پھوڑنا. ابھی وہ نفسیاتی مریض نہیں ہوئی, نفسیاتی مریضہ ابھی وہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اور انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ گھر والے موت کی دعا کر رہے ہیں. حالانکہ اس خاتون کی میں نے آپ کو بتایا 30 سے اوپر اس کی عمر ہے ان خاتون کی, اور ان کی امریکہ میں آمدنی کم سے کم 6 لاکھ روپے پاکستانی, کم سے کم ماہانہ. اور صرف یہ کیس نہیں ہے, ایسے بے شمار کیسز ہیں جو کہ مستقل جو ہے نا پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں جو ہے نا اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہے اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے ہمارے اپنوں سے دور کر رہا ہے, ہمیں کس طرح سے تعلیم سے دور کر رہا ہے, ہمیں کس طرح سے بے راہ روی کا شکار کر رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہماری اولادیں, ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. ہم سب نے اپنے منہ بند کر دیے, ٹی وی کا منہ کھول دیا ہے, نیٹ کو کھول دیا ہے, اپنے منہ بند. ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم سب اپنے اپنے کھول میں بند ہو گئے, اپنی اپنی 4 دیواری کے اندر محدود ہو گئے. تو بنیادی طور پر اس وقت سب سے زیادہ سوشلائزیشن کی ضرورت ہے. اس وقت سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے بچوں سے گفتگو کریں, بات چیت کریں, ان کے مسائل اور ان کے معاملات کو سنیں, ان میں دلچسپی لیں, ان کی تربیت کریں, انہیں بتائیں کہ عبادت کیا ہے, زندگی کی حقیقت کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے. اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کی جو لیک آف موٹیویشن ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. میں نے الحمدللہ بہت سارے اداروں میں کام کیا, بہت سارے اداروں میں کنسلٹنٹ ہوں الحمدللہ. ڈیفینس کے اسکولوں میں کام کیا, میں نے وہاں بہت سارے کیسز دیکھے, سنگل پیرنٹس فیملیز, عجیب عجیب مسائل, عجیب عجیب, اور ایسے ایسے مسائل کہ جو کہ نہ حل ہونے والے, بہت عجیب. ذرا سی بات پہ لوگ جذبات میں آ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, کیونکہ اس میں ہمارے فوڈ کا بھی دخل ہے, ہم جو غذا کھا رہے ہیں اس کا بھی دخل ہے, ہمارے انوائرمنٹ کا بھی دخل ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ایجوکیشن نہ ہونے کا بھی دخل ہے. ہماری کوئی تربیت نہیں ہے, ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں اسکولوں میں بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں اگر یہاں پہ سوال کروں تو میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو اس کا جواب آئے گا. میں سوال پوچھتا ہوں, جی مجھے جواب دیں. میرا خیال ہے کہ MS کی معلمات یا ٹیچرز جو ہے اس میں حصہ نہ لیں. مجھے پتا ہے کہ ان کو یہ اس سوال کا جواب معلوم ہے, باقی سب کو دعوت دی جا رہی ہے. جی مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. میں ایک نو مسلم ہوں, میں نے آج اسلام قبول کیا, آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ عبادت کا تصور اسلام میں کیا ہے. جی کوئی بھی ٹیچر شیئر کرے. جی شاباش. عبادت کا تصور, جی عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں ایک نو مسلم ہوں, آپ مجھے سمجھائیے کہ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے. MS کی ٹیچر جو ہے اس میں حصہ نہیں لیں گی. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرنا. جی اور کوئی سوال کا جواب دے گا؟ جی بالکل. عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے, یعنی کہ ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام بتائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے آئے. جی اپنے عمل سے یہ بتائیں کہ ہم جو ہے ہم نے سر تسلیم کم کر لیا, اسلام قبول کر لیا, اب ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہے. جی شکریہ, جزاک اللہ. جی اور کوئی بتائے گا؟ جی ایک نو مسلم کو سمجھانا ہے, آپ کو مسلمان کو نہیں سمجھانا ہے, ایک نو مسلم کو کہ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے. جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اپنے فوراً کرتے. جی اور کوئی بتائے گا؟ جی
میں آپ کو آج اس کی وہ تعریف بتاؤں گا کہ جس کے نتیجے میں زندگیاں بدل سکتی ہیں، بشرطے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے اس کو گہرائی میں جا کے اس کو سمجھیں۔ اسلام کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا۔ جی، اور اس کی بالکل جامع تعریف چاہیے۔ میں نے کیا کہا کہ میں نو مسلم ہوں، مجھے آپ پوری طرح سے سمجھائیے کہ اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے۔ میں جو نا روزانہ شام میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں، تو میرا بیڈمنٹن کھیلنا عبادت ہے یا نہیں؟ جی، کون بتائے گا؟ یہ عبادت بن سکتا ہے۔ کیوں؟ نیت، اگر آپ کی نیت جو ہے وہ پازیٹیو ہے اور اس میں کچھ آپ اس طرح پلان کر لیتے کہ میں ایکسرسائز کروں گا، صحت ہوگی اور اس سے اللہ کی جو ہے نا آگے جھکوں گا، مطلب نیت اگر آپ کی اچھی ہے تو وہ عبادت بن سکتی ہے۔ جی، اور کوئی بتائے گا؟ ابھی بھی واضح جواب نہیں ہے، میں ٹیچر سے سوال کر رہا ہوں، میں نے ٹیچر سے سوال کیا، بچوں سے سوال نہیں کیا۔ جی بالکل، میری کسی بات کا برا نہیں مانے، دیکھیں ہر ایک کا اسٹائل الگ الگ ہے، ایکسپلین کرنے کا، بات کرنے کا میرا اسٹائل الگ ہے۔ میں تو صرف بھالے مارتا ہوں، صحیح ہے، میں تیر چلاتا ہوں، میں تیر چلا کے لوگوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہے آرام سے مکھن لگا کے پیار پیار سے بات کرتے ہیں، میں اس طرح بات نہیں کرتا، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، اس سے برا نہیں مانے۔ جی، یعنی میں جو ہے جسٹ لائک سرجن کا رول پلے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ جی بتائیے۔ آپ مسلم ہوئے ہیں تو کسی چیز کو دیکھتے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے اس میں اقرار کیا ہے کہ اللہ، جس کا مفہوم ہے، معنی نہیں مفہوم بتا رہا ہوں، کہ اللہ تیرے حکموں کو مانیں گے اور آپ سلم بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ دیکھا ہوگا کہ مسلم ہونے میں فوائد ہیں، ہم نے کلمہ پڑھتے ہی مطلب یہ کہ ہم نے اقرار کر لیا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے مسلمانوں میں کچھ تو ایسا دیکھا ہوگا کہ جس سے آپ مسلم ہوئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جہاں پر باہر جو تبلیغ کی دعوت دی جا رہی ہے، یہیں نہیں کنٹری، آؤٹ آف کنٹری بھی دی جاتی ہے، تو میرے خیال سے اگر آپ جیسے آؤٹ آف کنٹری سے آئے ہیں نان مسلم ہیں، آپ نے کچھ تو ایسا دیکھا ہوگا۔ جی، یہ میں اس کو جواب دینا چاہوں گا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جی بالکل، دیکھیں اس کی جو جامع تعریف ہے وہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یقیناً بہت سے لوگوں نے جواب دیا ہے اور بہت قریب قریب دیا ہے، لیکن اس کی جامع تعریف یہ ہے، اسلام میں عبادت کا تصور یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں ہم جو کام بھی کریں گے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے، اپنے باس کی خوشنودی کے لیے نہیں کریں گے، اپنی ایڈمنسٹریٹر کی خوشنودی کے لیے نہیں کریں گے، اپنے پرنسپل کی خوشنودی کے لیے نہیں کریں گے۔ اس دنیا میں جو کام بھی کریں گے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور دوسری شرط عبادت کی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کریں گے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر کام عبادت ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا ہر کام عبادت ہے، اس کا کرکٹ کھیلنا عبادت ہے، اس کا فٹ بال کھیلنا عبادت ہے، اس کا بیڈمنٹن کھیلنا عبادت ہے۔ میں ابھی ایکسپلین کروں گا، جی اس کو ایکسپلین کروں گا۔ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر کام عبادت ہے، لیکن اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کیا جائے، جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہمیں وہ کام اس طرح سے کرنا ہے۔ ایک مسلمان کا کھانا کھانا عبادت ہے، اس کا غسل کرنا عبادت ہے، اس کا بیڈمنٹن کھیلنا عبادت ہے۔ بیڈمنٹن میں کیوں کھیلتا ہوں؟ اس لیے کھیلتا ہوں تاکہ میں صحت مند رہوں، تاکہ میں فٹ رہوں۔ ایک شخص ہر وقت گلے میں تسبیح ڈال کے نہیں گھوم سکتا اور ہر وقت مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو قوی مسلمان کمزور مسلمان سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ اور یہ بھی آپ نے حدیث سنو گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ہم اس دنیا میں جو بھی کام کریں بہت بہتر انداز سے کریں، بہت سلیقے سے کریں، بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر کریں، تمام اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے کریں، اپنے سارے علم کو بروئے کار لاتے ہوئے کریں، تو وہ ہمارا وہ کام جو ہے جمیل ہونا چاہیے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور ہمیں یہ بات نہیں معلوم ہے، ایک اور حدیث سنانا چاہوں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جس کا آج کا دن اس کے کل کے دن سے اچھا نہیں گزرا۔ وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جس کا آج کا دن اس کے کل کے دن سے اچھا نہیں گزرا۔ اور ایک مسلم کا دن، آج کا دن اس کے کل کے دن سے اچھا ہوگا اور کل کا دن اس کے آنے والے دن سے اچھا ہوگا۔ ہمیں مسلسل آگے بڑھنا ہے، ہمیں مسلسل کوشش کرنی ہے۔ تو میں نے آپ کو جو عبادت کی تعریف بتائی، سب سے پہلے ہمیں بچوں کو یہ تعریف بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمیں کیا بتانا ہے؟ میں دوسرا سوال کر رہا ہوں، جی دوسرا سوال، اگر ہم اپنی میٹرک کی کلاس میں بچوں کو جا کے پہلے یہ تعریف بتائیں اور بالکل اچھی طرح سے ایک ایک چیز ان کو سمجھائیں کہ تمہارا غسل کرنا بھی عبادت ہے، لیکن تم غسل اس طرح کرو گے کہ غسل کے 3 فرض ہیں، ان 3 فرضوں کو ادا کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے غسل کرو گے کہ جی میں پاک ہونا چاہتا ہوں، میں صفائی اور ستھرائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نظافت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو غسل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔
दूसरी अहम बात जो कि हमें बच्चों को बतानी है, जो कि अभी तक यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हुई, दूसरी अहम बात ये है कि हमें बच्चों को ये बताना है कि भाई आप सब यहाँ स्कूल आते हैं, आप यहाँ पढ़ने आते हैं और मैं यहाँ पर पढ़ाने आता हूँ। मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, ठीक है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो, गहवारे से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। हमें इल्म हासिल करना है पैदाइश से लेकर मौत तक, गहवारे से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करना है। इल्म हासिल करना हम पर फर्ज है, ठीक है। हमें एक बात पहले बच्चों को ये समझानी है, इल्म हासिल करना हम पर फर्ज है और जो चीज़ फर्ज है हमें उसको यकीनन करना चाहिए। और दूसरी बात जो कि हमें बच्चों के जहनों में डालनी है वो ये डालनी है कि हमें बच्चों को ये बात बतानी है कि तुम कौन हो? अशरफुल मखलूक, इंसान। इंसान दूसरे हैवानात से, दूसरी मखलूकात से मुमताज इसलिए कि इल्म की वजह से। अल्लाह ने उसे इल्म दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। तो इस्लाम हमें बच्चों को ये बात बतानी है कि तुम अशरफुल मखलूक इसलिए हो कि तुम्हें अल्लाह ने इल्म दिया, ठीक है। तो हमें जब तक हम स्कूल में तालीम हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम मदरसों में तालीम हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे, हम इस दुनिया में इंसानों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, हम अपना पेट नहीं भर सकते, हम अपनी रोजी नहीं कमा सकते। इल्म के बहुत सारे मकासद हैं, हमें सबसे पहले उन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। नंबर 1, इल्म का सबसे बड़ा मकसद है तामीर सीरत व किरदार। सबसे बड़ा मकसद इल्म का तामीर सीरत व किरदार, आप नोट डाउन करें। इल्म का सबसे बड़ा मकसद तामीर सीरत व किरदार। इंसान इस दुनिया में आया, इस दुनिया में उसे इंसानों के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए, गुफ्तगू करने के आदाब आ जाए, उसे पता हो कि मुझे दूसरे इंसानों के साथ डीलिंग किस तरह करनी। सबसे पहली बात इल्म का मकसद तामीर सीरत व किरदार। इल्म का दूसरा बड़ा मकसद ये है कि इंसान को पता चले कि अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, उस अच्छाइयों को पर अमल करना है और बुराइयों से बचना है, ठीक है जी। इल्म का तीसरा बड़ा मकसद ये है कि इंसान के अंदर महारतें पैदा हों, उसके अंदर स्किल्स पैदा हों, उसे अपनी रोजी कमानी है, उसे कोई ना कोई काम करना है, कोई ना कोई प्रोफेशन इख्तियार करना है, उसके लिए ज़रूरी है उसके पास इल्म होना चाहिए। अगर हमारे पास इलेक्ट्रीशियन नहीं हो तो ज़ाहिर है हम यहाँ भी नहीं बैठ सकते। अगर हमारे पास प्लम्बर ना हो, ये भी एक बहुत बड़ा इल्म है, प्लम्बरिंग, ठीक है। ये सारे के सारे उलूम हैं, हमें इनमें कोई वो नहीं करना, डिफरेंशिएट नहीं करना कि जी नहीं ये इल्म तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने PhD किया, जी बस मैं सबसे बड़ा काबिल आदमी, ऐसा नहीं है। एक इलेक्ट्रीशियन, एक कारपेंटर, आपके स्कूल का पियोन हो सकता है आपसे ज्यादा तकवे वाला हो सकता है आपसे ज्यादा अल्लाह के करीब हो सकता है आपसे ज्यादा ज़हीन हो सकता है आपसे ज्यादा वो अपने घर वालों में महबूब हो और इंसानियत का सबसे बड़ा हमदर्द हो, यकीनन हो सकता है। तो बुनियादी तौर पर इल्म जो है ना हमें इसलिए हासिल करना है कि हमारे अंदर महारतें आए, सलाहियतें आए, ताकि हम अपनी रोजी कमा सकें, रिज़्क़ हलाल कमा सकें, ठीक है। ये चंद गुजारिशात आपके सामने करनी थी। मुझे उम्मीद है कि मोहसिन साहब ने जी अभी कुछ टाइम है जी, जज़ाकल्लाह। मोहसिन साहब आप आएंगे, मैं दावत दूंगा कि मोहसिन साहब तशरीफ लाएं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।